ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد نے کہا اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا نہ سمجھو تو واقعی میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اللہ جو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اتنی ہی بات اپنے انبیاء کے لیے کھولتا ہے. یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، یعقوب علیہ السلام کو نہیں خبر ہوئی. ابھی قافلہ مصر سے چلا ہے اور ان کو خوشبو آنے لگی. تو کون ہے کرنے والا پیچھے؟ رب. اور والدین جو ہوتے ہیں نا وہ بچوں کی خوشبو نہیں بھولتے. اگر کوئی نہ بھی دیکھتا ہو نا تو اس کا بچہ اسے پکڑائے جو اسے پتہ چل جائے گا یہ میرا بچہ ہے. یہ اللہ نے ایسا رشتہ بنایا. اور کتنا بھی وقت گزر جائے، کتنی بھی لمبی جدائی ہو، انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنی پرانی بھول میں ہیں. بعض بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں اور کچھ ہر بات میں تانا ہی دینے والے ہوتے ہیں، آپ کی غلطیاں ہی بتانے والے ہوتے ہیں. حالانکہ آپ نے اپنی طرف سے سب کے ساتھ انصاف ہی کیا ہوتا ہے، آپ نے ایک جیسی تربیت کی ہوتی ہے، لیکن ہر کوئی اپنے مزاج کے مطابق اٹھتا ہے. آپ ابھی تک اپنی پرانی بھول میں، ایک قسم کا تانا ہے، ملامت، تسلی نہیں دی. پھر جب خوشخبری دینے والے نے آ کر اس کے چہرے پر یوسف کی قمیص ڈالی تو وہ پھر سے دیکھنے والا ہو گیا. کہنے لگا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے یعنی وحی کے ذریعے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے.
کہا جاتا ہے کہ خوشخبری لانے والے نے جب خوشخبری دی تو انہوں نے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ تم نے یوسف کو کس دین پر چھوڑا؟ اس کا دین سلامت تھا؟ اس نے جواب دیا اسلام پر۔ فرمایا اب اللہ کی رحمت تمام ہو گئی۔ انبیاء کو اولاد کی صرف یہ نہیں کہ جدائی کا افسوس، بلکہ اس بات کا کہ وہ کہیں اپنے دین سے دور نہ چلا جائے، یعنی وہ اس ماحول سے چلا گیا ہے، ایک بالکل غیر اسلامی ماحول میں چلا گیا، پتہ نہیں اس کے دین کا کیا ہوگا۔ اگر آپ کے اندر ایمان ہے نا اور آپ کے اندر دین کی محبت ہے تو پھر آپ اپنی اولاد کے لیے سب سے زیادہ جو چیز پسند کریں گے وہ دین ہوگا، کہ ان کے اندر بھی آ جائے۔ آپ کی سب سے بڑی تڑپ یہی ہوگی اور فکر یہی ہوگی کہ وہ کس دین پر ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا حکم دیتا ہے نا تو اسباب بھی بنا دیتا ہے۔ وہ کہنے لگے ہمارے ابا جان، آپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے، بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے بھی اعتراف کیا اور اب والد کے سامنے بھی کر رہے ہیں۔ اب غلطی کا احساس ہو گیا۔ کسی سے غلطی کی معافی مانگتے ہوئے تفصیلات نہیں دہرانی چاہیے، بس یہ کہ اوور آل بات کر لینی چاہیے۔ اور والدین کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ بعض والدین ایسے بھی ہوتے، وہ کہتے ہیں سوف استغفر لکم ربی۔ اچھے والدین اپنے دل میں اولاد کے خلاف کینہ نہیں رکھتے، اور والدین عموماً نرم دل ہوتے ہیں، ان کا دل جیتنا آسان ہوتا ہے، بس ایک سوری کرنے کی دیر ہوتی ہے۔ وہ تو سوری کیے بغیر بھی سب کچھ دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ اس نے کہا میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے استغفار کو سحری کے لیے مؤخر کیا تھا کہ سحری کے وقت زیادہ قبولیت ہوتی ہے۔ تو اولاد جو بھی کرے والدین اس کے لیے نرم ہی ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ یوسف کے ہاں داخل ہوئے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا مصر میں داخل ہو جائیں، اگر اللہ نے چاہا تو آپ سب امن سے رہیں گے۔ اور اس نے اپنے والدین کو تخت پر اونچا بٹھایا اور وہ سب اس کے آگے سجدے میں گر پڑے، اور اس نے کہا اے میرے ابا جان، یہ میرے پہلے کے خواب کی تعبیر ہے، یقیناً میرے رب نے اسے سچا کر دیا، اور یقیناً اس نے میرے ساتھ احسان کیا جب اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ سب کو صحرا سے یہاں لے آیا، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان اختلاف ڈال دیا تھا۔ بے شک میرا رب جو چاہتا ہے اس کی بہترین تدبیر کرنے والا ہے، نہیں جو اللہ چاہے وہ کر لیتا ہے، بے شک وہ بہت علم والا خوب حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یوسف علیہ السلام، آزمائشیں، غلامی، قید، خزانے، بادشاہت، کسی بھی چیز نے والد کا ادب ختم نہیں ہونے دیا۔ کیا کچھ نہیں ان پہ گزرا تھا۔ خواب سناتے ہوئے کہا تھا نا یا ابتی، آج بھی کہہ رہے یا ابتی۔ اور پھر یہ کہ کامیابیوں کو اپنی طرف نہیں منسوب کیا، بلکہ کیا کہا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن۔ کنویں کا تو ذکر ہی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی کامیابی کو اپنا علم، اپنی قابلیت اور مرتبے کا نتیجہ سمجھتے ہیں، سیلف میڈ لوگ ہیں ہم۔ لیکن یوسف علیہ السلام کا انداز کتنا خوبصورت ہے، اور کہا کہ شیطان نے میرے بھائیوں کو ورغلایا، یعنی غلطی اور ناسمجھی کسی اور کی وجہ سے تھی۔ اس سے سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جو بلند کردار لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں بادشاہت بھی مل جائے، بلند عہدوں پر بھی پہنچ جائیں، وہ اپنے والدین کو نہیں بھولتے۔ والدین کتنے بھی غریب ہوں، کس سٹیٹس کے بھی ہوں، وہ ان کو عزت کے مقام پہ بٹھاتے ہیں۔ اور کچھ ناخلف تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو والدین سے پھر ملنا جلنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، واپس جا کے ان کا حال بھی نہیں پوچھتے، وہ اپنی ترقیوں اور اپنی دنیا میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں آنے والے لوگوں کو خاص طور پر اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ صرف اپنی اولاد ہی کی خوشیاں جمع نہ کرتے رہیں، واپس پلٹ کر بھی دیکھیں کہ ماں باپ کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہیں۔ سب سے زیادہ ہمارے حسن سلوک کے محتاج ہمارے والدین ہوتے ہیں، اور والدین سے ملاقات کے وقت خاص محبت اور عزت کا اہتمام کرنا چاہیے، محبت ظاہر کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہاں ہمارے دل میں ہے نا عزت ماں باپ کی، ان کی نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی، نہیں، ظاہر کرے۔ دو چیزیں جو ہے نا وہ اظہار مانگتی ہیں، عزت بھی اور محبت بھی۔ آپ اظہار نہیں کریں گے تو دوسرے کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا تھا؟ ایک شخص نے کہا نا کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کو بتایا؟ اور ان ربی لطیف لما یشاء، لطیف، باریک بین، لطف و کرم کرنے والا، بھلائی کو وہاں سے لانے والا جہاں سے انسان سوچ بھی نہ سکے، ایسے وقت میں خیر دینے والا، عطا کرنے والا جب انسان اس کا انتہائی ضرورت مند ہو، فائدہ مند ہو اس کے لیے وہ۔ تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا، اور یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل، ایک پوری تاریخ ہے اور پہاڑوں جیسا صبر ہے منزل تک پہنچنے تک۔
بعض کہتے ہیں 40 سال بعد یہ خواب پورا ہوا، بعض کہتے ہیں 80 سال بعد، اللہ عالم. لیکن یوسف علیہ السلام نہیں بدلے، وہ اپنی اچھائی پر قائم رہے، سردی گرمی برداشت کرتے چلے گئے. اور تمنا کیا ہے؟ اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے بادشاہت عطا کی اور مجھے باتوں کی حقیقت سکھائی. اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے. بادشاہت پہ ڈپینڈ نہیں کر رہے، تو میرا کارساز ہے. مجھے حالت اسلام میں فوت کر اور مجھے صالحین سے ملا دے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تیرے سوا میرا کوئی دوست نہیں. تو میرے ظاہر اور باطن میں سب سے زیادہ میرے قریب ہے، اور دوست دوست کے لیے زیادہ اصلاح اور احسان والا کام کرتا ہے. جیسے تو نے دنیا میں میرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، آخرت میں بھی میرے ساتھ ایسے ہی احسان کرنا. دنیا میں کتنی بھی بڑی کامیابی مل جائے، مال کے اعتبار سے آپ بلینئر بن جائیں، فکر آخرت کی رکھیں. اس مال کی فکر میں نہ کھو جائیں، بلکہ اس سے آخرت ہی بنانے کی فکر کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آخری دعا تھی نا، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق. یہاں وہ موت نہیں مانگ رہے یوسف علیہ السلام، بلکہ آخری وقت میں اسلام پر استقامت مانگ رہے ہیں. جو زمانے کی اتنی اونچ نیچ دیکھ کر بھی استقامت اختیار کیے رہے، دین پر جمے رہے، ثابت قدم رہے، وہ اپنے لیے مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی موت کے وقت لا الہ الا اللہ کی دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں وہ نصیب ہو. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ انبیاء کا راستہ تکلیفوں والا راستہ ہوتا ہے، اور جو لوگ ان سے جتنے قریب ہوتے ہیں ان کی زندگی میں اتنے ہی امتحان ہوتے ہیں. نوح علیہ السلام کا غم دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو مشکلات آئیں، اذ ابتلا ابراہیم ربہ، اللہ نے آزمایا تھا. آگ میں گئے تھے اور بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ملا، اس کی تعمیل کر لی. یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو کھویا. یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا، کنویں میں پھینکا گیا، معمولی قیمت پہ بیچا گیا، عورت کی آزمائش میں ڈالا گیا، سالوں سال قید میں رہے. زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا گیا تھا، یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا، ایوب علیہ السلام نے سخت بیماریاں جھیلیں، موسیٰ علیہ السلام کو جلاوطنی اور تعاقب کا سامنا کرنا پڑا، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جتنی تکلیفیں گزری کسی اور پر نہیں گزری. تو چاہے آپ مصیبتوں پر ثابت قدم ہوں، موت کے وقت ثابت قدمی کی دعا کریں. اس قصے میں بھی وہ تمام چیزیں اومٹ کر دی گئی ہیں جن کی ضرورت نہیں تھی، غیر ضروری تفصیلات نہیں دی گئی، ٹو دا پوائنٹ بات کی گئی ہے. یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب انہوں نے اپنے ارادے پر اتفاق کر لیا اور وہ سازش کر رہے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے کہ اللہ نے اس واقعے کو آپ کے لیے بیان کیا جس کی تفصیلات کہیں اور سے نہیں ملتی. یہ قرآن کی سچائی پر بھی دلیل ہے، اور اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اگرچہ آپ کتنا ہی چاہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید حرص تھی کہ لوگ شرک سے باز آ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ماننے والے نہیں، اور آپ اس پر ان سے کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے. یہ تو تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. قرآن فار آل. وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں، اس حال میں کہ وہ ان سے منہ موڑ جاتے ہیں، نشانیوں پر غور نہیں کرتے کہ کوئی سبق سیکھیں. اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں جبکہ یہ اس کے ساتھ شریک بھی ٹھہرا رہے ہوتے ہیں، یعنی شرک بھی نہیں چھوڑتے. یعنی بہت سے لوگوں کی عبادت شرک سے خالی نہیں ہوتی. کیا بھلا یہ اس بات سے امن میں آ گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے عذاب میں سے کوئی چھا جانے والی آفت آ جائے یا ان کے پاس قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے اور یہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں؟ کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے، میں پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی. اللہ کے راستے کی طرف بلانے کے لیے بصیرت چاہیے ہوتی ہے، حکمت کے ساتھ بلانا ہوتا ہے. اور اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. یعنی یہ سیدھا راستہ ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، اس کے احکامات بالکل واضح ہیں، اس کے پیچھے دلائل ہیں. اور آپ دیکھیے کہ اصل تبلیغ وہ ہے جو قرآن و سنت کے ذریعے کی جائے. بصیرت کا مطلب کیا ہے یہاں کہ دلائل کے ساتھ، اور وہ قرآن و سنت کے ہی دلائل ہوتے ہیں. اور پیروی کرنی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، پھر صحابہ کی جائے جو امت کے بہترین لوگ تھے، جو گہرے علم والے تھے، سب سے زیادہ کم تکلف کرتے تھے. اور ہم نے بستی والوں میں آپ سے پہلے بھی مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے. کیا پھر یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کس طرح ہوا جو ان سے پہلے گزر چکے تھے؟ اور یقیناً آخرت کا گھر تو ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کریں. کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی عورت نبی بنا کر نہیں بھیجی گئی، اور اسی طرح جنگلوں اور صحراؤں میں نبی نہیں بھیجے گئے بلکہ بڑی بستیوں یا شہروں میں بھیجے گئے. اور پھر یہ ہے کہ آخرت دنیا اور اس کی تمام لذتوں سے بہتر ہے. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر. یہاں تک کہ جب رسول بالکل نا امید ہو گئے اور لوگوں نے سمجھا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے تو ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، پھر جسے ہم نے چاہا بچا لیا اور مجرم قوم سے ہمارا عذاب پھیرا نہیں جاتا. یعنی جب مصیبت آتی ہے اور شدید ہو جاتی ہے تو اللہ کی مدد بھی ایسے آتی ہے جیسے بنجر زمین پر رحمت کی بارش ہو. بے شک ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے یقیناً ایک عبرت ہے. یہ ہرگز ایسی بات نہیں جو گھڑ لی گئی ہو، بلکہ یہ اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے، اور ہر چیز کی تفصیل ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں. یعنی ان واقعات میں ہدایت اور عبرتیں ہیں. آج میں دیکھ رہی تھی کہ صلاح المنجد نے قصہ یوسف سے 100 سبق نکالے، اور کوئی حیرانی کی بات نہیں، اس میں بہت سبق ہے. اور ایسے قصے جو ہیں یہ انسان کو ایمان اور تقوی پر ابھارتے ہیں، اخلاق بہتر بناتے ہیں. تو یقین رکھنے والوں کو اس کتاب سے ہدایت ملتی ہے، اور یہ ہر انسان کو ہر دور میں ہر جگہ ہدایت دینے کے لیے کافی ہے. لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ انسان اچھے انداز سے توجہ کے ساتھ اس کو پڑھے، سنے، غور و فکر کرے، اور اس میں ہر وہ چیز بیان کر دی گئی ہے جس کی مخلوق کو ضرورت ہے. تو خلاصہ یہی ہے اختتام پر یہ کہ حالات ایک سے نہیں رہتے. بیمار شفا یاب ہو جاتے ہیں، غائب لوٹ آتے ہیں، غمگین خوش ہو جاتے ہیں، تکلیف میں مبتلا لوگوں کی تکلیفیں دور کر دی جاتی ہیں، قیدی جیل سے باہر آ جاتے ہیں. اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ ان مع العسر یسرا. کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں ہوتی، رات ہمیشہ نہیں رہتی، بالآخر ختم ہو جاتی ہے. اور کسی پر آزمائش کا آنا، تکلیف کا آنا خوش نصیبی یا بد نصیبی کا معیار نہیں ہے. جتنا زیادہ کسی کا اللہ سے حسن ظن ہوگا اتنی ہی اللہ کی رحمتیں زیادہ ہوں گی اس پر. اللہ سے گمان اچھا رکھے، اللہ اچھا کرے گا، ہو جائے گا یہ کام، یہ مشکل حل ہو جائے گی. بے چین نہ ہو، بے صبرے نہ ہو، پتہ نہیں کب ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، اور غصے کا اظہار نہ کریں، اور حسن سلوک کی انتہا کر دیں، کیونکہ احسان اور حسن اخلاق کا ہمیشہ
بہترین بدلہ ملتا ہے انسان کو. اور نیکی ہمیشہ بابرکت ہوتی ہے، نیکی کرنے کی برکت ہوتی ہے اور گناہ کی نحوست ہوتی ہے. اور پھر آخری بات، علم کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ علم کے ساتھ انسان کو، اور اس علم کے ساتھ جس سے وہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے، دوسروں کے فائدے کا بن جائے. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خاص علم دیا تھا، انہوں نے پوری قوم کو فائدہ پہنچایا، نہ صرف ان کو بلکہ اپنے آس پاس کے علاقے والوں کو بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک، ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا. اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا تقبل منا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.